الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم سامعین، 21 رمضان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، تو اس مناسبت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختصراً سیرت اور ان کے فضائل بیان کیے جائیں گے۔ سامعین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام علی، کنیت ابو الحسن اور ابو تراب، القابات اسد اللہ، حیدر اور مرتضیٰ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان بنو ہاشم تھا۔ بنو ہاشم سامعین مکے کے اندر ایک معزز اور معتبر خاندان سمجھا جاتا ہے۔ اس خاندان کو سامعین ایک اعزاز یہ بھی حاصل ہے کہ یہ خاندان حجاج کرام کی خدمت کیا کرتا تھا، زمزم کے انتظامات سنبھالا کرتا تھا۔ سامعین، بنو ہاشم خاندان کا سب سے بڑا اعزاز یہ تھا کہ دونوں جہانوں کے سردار آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس خاندان کے اندر پیدا ہونا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عبد مناف تھا، بعض نے عمران بھی لکھا ہے، جو ابو طالب کی کنیت سے مشہور ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چاچا تھے، یعنی اس نسبت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کزن ہوئے۔ ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، جن میں سب سے چھوٹے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے، جو بنو ہاشم خاندان سے ہی تعلق رکھتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ رب العزت نے 40 سال کی عمر میں مبعوث فرمایا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی دعوت کا آغاز اپنے اہل خانہ سے کیا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی آغوش میں پلے بڑھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کردار کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو اپنی آنکھوں سے اور اپنے بچپن سے دیکھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تربیت حاصل کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت، تو اللہ رب العزت نے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کا حکم دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم سے جب ہجرت کے ارادے سے نکلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مبارک بستر پر لٹایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے لوگوں کی امانتیں کی، اور یہ کام سپرد کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ جن جن لوگوں کی یہ امانتیں ہیں، یہ امانتیں ان لوگوں کو آپ لوٹا کر ان کو واپس کر کے پھر بعد میں آپ بھی ہجرت کر کے آ جانا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کام کو سر انجام دیا تو کچھ روز وہیں مقیم رہے، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آمادہ کیا۔ اس پر سامعین آپ یہ حوالہ دیکھ لیجئے، یہ سامعین شیعہ حضرات کی مذہب کی معتبر کتاب ہے، جس میں یہ حوالہ موجود ہے کہ ایک روز حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی و نکاح کے متعلق بات چیت ہونے لگی۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قریش کے شرفاء نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے متعلق گفتگو کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں فرمایا کہ فاطمہ کا معاملہ اس کے پروردگار کے سپرد ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ اس معاملے میں خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی بات کی ہے، اور نہ اس کے لیے کسی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح سے تنگ دستی کے سوا اور کوئی چیز مانے نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے محفوظ کر رکھا ہے۔ پھر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اٹھو، علی بن ابی طالب کے پاس چلیں اور ان کو
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے لیے تیار کریں۔ اگر ان کو تنگ دستی مانے ہو تو ان کو مدد کریں۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے ابو بکر، آپ نے بالکل ٹھیک تجویز کی۔ تو یہ حضرات پھر اٹھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان کو نکاح کے لیے آمادہ کیا، اور وہی بات ان کے سامنے بھی رکھی کہ اگر آپ کو تنگ دستی مانے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے لیے تو ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس حوالے سے دیکھیے سامعین، معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کے لیے تیار کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان حضرات کے مشورے کو قبول کرنا، ان کی مدد کو قبول کرنا، اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ حضرات آپس میں مخلص دوست تھے۔ پھر سامعین مزید یہ دوسرا حوالہ بھی دیکھ لیجئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد جو ہے وہ نکاح کے لیے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہیز کا سامان اور اسی طریقے سے گھر کے سامان کو خریدنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں۔ آپ اس پر بھی سامعین یہ حوالہ دیکھ لیجئے۔ یہ شیعہ حضرات کی معتبر کتاب ہے سامعین کشف الغمہ، جس میں یہ روایت ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میری طرف متوجہ ہو کر مجھے حکم فرمایا کہ جا کر اپنی زرع بیچ ڈالیں اور قیمت جو حاصل ہو وہ میرے پاس لائیں، تاکہ تمہارے اور فاطمہ کے لیے جو ضرورت کی چیزیں ہوں ان کی تیاری کی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے زرع اٹھا لی اور بازار مدینہ میں چلا گیا۔ یہ زرع میں نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ 400 درہم میں فروخت کر دی۔ جب میں نے یہ دام لے لیے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرع اپنے قبضے میں لے لی۔ اس وقت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کہا کہ اب اس زرع کا میں آپ سے زیادہ حقدار ہوں اور ان دراہم کے آپ مجھ سے زیادہ حقدار ہو گئے۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ اس پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے تو لیجئے، یہ زرع میری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے، آپ ہی لے جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے زرع اور دراہم دونوں چیزیں لے لی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ دونوں چیزیں یعنی زرع اور دراہم آپ کے سامنے رکھ دیے، اور سارا واقعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بیان کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعائے خیر کے کلمات فرمائے۔ پھر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور دراہم سے ایک مٹھی بھر کے عنایت فرمائی اور فرمایا کہ ان دراہم کے عوض فاطمہ کے لیے گھر کی ضروریات کی اشیاء خرید لاؤ۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روانہ کیا کہ جو چیزیں یہ خریدیں ان کو اٹھا کر لائیں، ان کی مدد کریں۔ تو دیکھیں سامعین، اس حوالے سے معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالی مدد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا بھی فرمائی، اور اسی طریقے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے ضروری سامان کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ اسی طریقے سے سامعین یہ ایک اور حوالہ بھی دیکھ لیجئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے گواہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام تھے، نکاح کی مجلس میں موجود تھے، اور یہ حضرات گواہ بھی تھے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے، یہ سامعین شیعہ حضرات کی معتبر کتاب ہے کشف الغمہ۔ اس میں دیکھ لیجئے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں موجود تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی۔ نزول وحی کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اے انس، تو جانتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جبرائیل کیا پیغام لایا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا مجھے حکم ہوا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تزویج کر دوں، پس جاؤ میرے پاس ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر لاؤ، اور اتنی ہی تعداد میں انصار کو بھی بلاؤ۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں چلا گیا، ان تمام حضرات کو بلا کر لے آیا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں یہ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، یعنی نکاح کا خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حمد و ثنا کی اور نکاح کی اہمیت کو بیان کیا۔
پھر فرمایا کہ میں سب حاضرین مجلس کو اس چیز کا گواہ اور شاہد قرار دیتا ہوں کہ میں نے علی کا فاطمہ کے ساتھ 400 مسکال مہر کے عوض نکاح کر دیا۔ تو اس حوالے سے دیکھیے سامعین کیا معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے گواہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام تھے۔ اسی طریقے سے سامعین جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کا وقت آتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے گھر کے خدمت کے انتظامات کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے بھی۔ تو بہرحال سامعین اس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا۔ ان تمام حوالوں سے سامعین یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام میں محبت تھی، دوستی تھی، اور ایک دوسرے کو مخلصانہ مشورے دیا کرتے تھے، ایک دوسرے کے مشوروں پر جو ہے وہ عمل کیا جاتا تھا اور ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے سامعین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف غزوات کے اندر شرکت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ انہی غزوات میں سے سامعین غزوہ خیبر بھی ہے، جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے 1400 اصحاب کو لے کر گئے۔ خیبر سامعین جہاں یہودی آباد تھے جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے۔ خیبر کے اندر سامعین مختلف قلعے تھے، بعض مورخین نے 11، بعض نے 10 اور بعض نے اس سے کچھ کم لکھے ہیں۔ صحابہ کرام لڑتے جاتے اور ان مختلف قلعوں کو فتح کرتے جاتے۔ آخر میں ایک قلعہ تھا جہاں شدید لڑائی جاری تھی کچھ ایام تک۔ پھر آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ کیا کہہ کر بھیجا تو آپ یہ دیکھ لیجئے حدیث کے اندر کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب رکھتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس کو پسند کرتا ہے، محبوب رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر اس قلعے کو فتح فرمائیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیا، اور سخت لڑائی کے بعد جا کر یہ آخری قلعہ خیبر کا فتح ہوا۔ اس لیے سامعین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاتح خیبر بھی کہا جاتا ہے۔ تو سامعین یہ میں نے مختصراً سیرت آپ کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رکھی۔ اللہ رب العزت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختلف اوصاف سے اور مختلف کمالات سے نوازا تھا۔ اب سامعین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختصراً فضائل بھی آپ سن لیجئے۔ یہ دیکھ لیجئے آپ کے سامنے صحیح احادیث مبارکہ ہیں ترمذی سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، اور وہ میرے بعد ہر مومن کا دوست ہے۔ اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا کہ جس کا میں دوست ہوں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کا دوست ہے۔ اسی طریقے سے سامعین نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا کہ منافق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہیں کر سکتا، اور کوئی مومن اس سے یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ اسی طریقے سے سامعین نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم میرے لیے اسی طرح ہو جس طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہارون علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ تو سامعین یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختصراً فضائل تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہماری محبت میں مزید اضافہ فرمائے، آمین۔